محترم ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے یہ دلچسپ تفصیل بیان کی تھی کہ کس طرح حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول وحی کے بعد بھٹکی ہوئی قوم سمود کی ہدایت و نصیحت کے لیے اس قوم کے بڑے اور سرکردہ لوگوں کو دعوت پر بلایا اور اللہ کی ربوبیت کا خالص پیغام ان کے روبرو پیش کیا، جس پر وہ گھمنڈی لوگ کان تو کیا دھرتے، الٹا طرح طرح کی باتیں بنانے لگے، جن میں صالح علیہ السلام پر طعن و تشنیع کے علاوہ یہ بہتان بازی بھی شامل تھی کہ صالح علیہ السلام کا دماغ چل گیا ہے، جو یہ ہمارے درمیان پہلے سے چلے آ رہے طور طریق سے بھٹکا کر ہمیں دوسرے راستے پر ڈالنے کے درپے ہے۔ انہوں نے صالح علیہ السلام پر جادو، آسیب وغیرہ مسلط ہونے کا بھی خیال ظاہر کیا۔ کچھ نے تو یہ تک کہہ دیا کہ صالح ہمیں چکنی چپڑی باتوں میں لگا کر قوم کی سرداری ہتھیانا چاہتا ہے۔ یہ تو بڑا چالاک شخص ہے کہ بعد قوم کے بد اندیشوں، شر پسندوں کی طرف سے اونٹنی کو مار ڈالنے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ پھر یہی واقعہ کس طرح اس قوم کی ہلاکت کا سبب بنا، ملاحظہ فرمائیے قوم سمود کے بقیہ حالات۔ دوستو، طلحہ فلم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں طلحہ فلمز کے سلسلہ قصص الانبیاء کی یہ 32ویں قسط۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ناقہ کے قتل کے واقعہ معلوم ہونے کے بعد قوم کو بحکم خداوندی بتلا دیا کہ اب تمہاری زندگی کے صرف 3 دن باقی ہیں، یعنی 3 دن اور اپنے گھروں میں آرام کر لو، اس کے بعد عذاب الہی آنے والا ہے، اور یہ وعدہ سچا ہے۔ اس کے رونما ہونے میں کسی شک کا امکان نہیں، مگر جب کسی قوم کا وقت خراب آ جاتا ہے، اس کے لیے کوئی نصیحت و تنبیہ کارگر نہیں ہوتی۔ حضرت صالح علیہ السلام کے اس ارشاد پر بھی ان بدبخت لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ یہ عذاب کیسے اور کہاں سے آئے گا اور اس کی علامات کیا ہوں گی۔ ان فضول تعویلوں اور استفسارات پر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ لو، عذاب کی علامات بھی سن لو۔ کل جمعرات کے روز تم سب کے چہرے سخت زرد ہو جائیں گے، مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، کوئی اس سے بچ نہ سکے گا۔ پھر پرسوں جمعہ کے روز سب کے چہرے سخت سرخ ہو جائیں گے، اور اس سے اگلے روز ہفتے کو سب کے چہرے شدید سیاہ ہو جائیں گے، اور یہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ بدنصیب قوم کے بدبخت افراد نے یہ سن کر بھی بجائے اس کے توبہ و استغفار کی طرف متوجہ ہوتے یہ فیصلہ کیا کہ صالح علیہ السلام کو ہی قتل کر دیا جائے، کیونکہ اگر یہ سچے ہیں اور ہم پر عذاب آنا ہی ہے تو ہم اپنے سے پہلے ان کا ہی کام تمام کیوں نہ کر دیں، اور اگر یہ جھوٹے ہیں تو تب بھی ہمارے اس ارادے پر عمل کے نتیجے میں اپنے جھوٹ کا خمیازہ بھگت لیں گے۔ جب ان کے قبیلے والے پوچھیں گے تو ہم صاف صاف مکر جائیں گے، کہہ دیں کہ ہم نے صالح اور اس کے گھر والوں کو نہیں مارا۔ قوم کے اس متوقع فیصلے کے تحت کچھ لوگ رات کو حضرت صالح علیہ السلام کے مکان پر قتل کے ارادے سے گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے راستے میں ہی ان پر پتھر برسا کر انہیں ہلاک کر دیا۔ جیسا کہ ارشاد ہے، انہوں نے بھی ایک خفیہ تدبیر کی اور ہم نے بھی ایسی تدبیر کی کہ ان کو اس کی خبر نہ ہوئی۔ اور جب جمعرات کی صبح ہوئی تو صالح علیہ السلام کے کہنے کے مطابق سب کے چہرے ایسے زرد ہوئے جیسے گہرا زرد رنگ پھیر دیا گیا ہو۔ عذاب کی پہلی علامت کے سچا ہونے کے بعد ظالموں کی اس طرف کوئی توجہ نہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے اور اپنی غلط کاریوں سے باز آ جاتے، بلکہ ان کا غیظ و غضب حضرت صالح علیہ السلام پر اور بڑھ گیا، اور پوری قوم کے مشتعل افراد ان کے قتل کی فکر میں پھرنے لگے۔ ایسے لوگوں کی بھی علامات ہوتی ہیں کہ قلوب اور دماغ اوندھے ہو جاتے ہیں، نفع کو نقصان اور نقصان کو نفع، اچھے کو برا اور برے کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں۔ بالآخر دوسرا دن آیا تو پیشین گوئی کے مطابق سب کے چہرے سرخ ہو گئے۔ وہ ایک دوسرے سے تشویش سے کہتے، مہلت کا دوسرا دن بھی ختم ہوا، اور پھر تیسرے دن سب کے چہرے سخت سیاہ پڑ گئے۔
اب چوتھے دن وہ لوگ تیار ہو کر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ کون سا عذاب آتا ہے۔ اسی حال میں زمین سے ایک شدید زلزلہ آیا اور اوپر سے سخت ہیبت ناک چیخ، دل دہلا دینے والی آواز ابھری۔ یہ آواز اس قدر شدید تھی کہ سماعتیں اس کی تاب کیا لاتی، وہ دلوں تک اتر گئی، جس سے سب کے سب بیک وقت بیٹھے بیٹھے مر گئے۔ اگر تم انہیں دیکھتے تو زندہ کا گمان ہوتا اور خوف طاری ہوتا تم پر۔ یعنی ایسی بری حالت ان کی، اور ان میں سے ایک ہی آدمی بچا جس کا نام ابو الغال تھا۔ تب وہ حرم کی سرزمین پر تھا، اور جب وہاں سے نکلا تب وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی بربادی پر غم اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، اے قوم، میں نے تمہیں ہر طرح سمجھانے کی کوشش کی، پر تم نہیں مانے اور اللہ کے غضب کو آواز دی، اور بے شک وہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ناظرین گرامی، قدیم جزیرۃ العرب کے شمال مغربی علاقے میں واقع وادی القرہ اپنی ہریالی اور شادابی میں بے مثال ہے۔ اس وادی پر قوم سمود کی حکمرانی تھی، جبکہ اس کے مد مقابل جنوب مشرقی عرب پر قوم عاد قابض تھی۔ قوم سمود بھی قوم عاد کی طرح نہایت طاقتور، طویل القامت اور زبردست شان و شوکت کی مالک تھی۔ اسے فن تعمیر میں بھی کمال حاصل تھا۔ پہاڑوں کو تراش کر انتہائی خوبصورت عمارتیں بنانے کا فن گویا ان پر ختم تھا۔ اس قوم کے دارالحکومت کا نام حجر تھا، جو حجاز مقدس سے شام جانے والے قدیم راستے پر واقع تھا۔ اب یہ علاقہ مدائن صالح کہلاتا ہے۔ مدائن صالح کے قدیم شہروں میں ایک العلا شہر ہے، جو آج بھی بہت بارونق ہے اور آباد ہے۔ مدینہ منورہ سے تبوک جاتے ہوئے بڑی شاہراہ پر تقریباً 450 کلومیٹر کی مسافت پر یہ شہر آج بھی واقع ہے۔ العلا شہر ہی سے وادی سمود کو داخلے کا راستہ جاتا ہے۔ سعودی حکومت نے وادی سمود کی تاریخی حیثیت کے پیش نظر سن 1972 میں اسے سیاحوں کے لیے کھول دیا تھا۔ یہاں پر قائم ایک ریلوے اسٹیشن کا نام مدائن صالح بھی رکھا گیا۔ تاہم وادی میں داخلے کے لیے محکمہ سیاحت سے اجازت نامہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ یہ لقودک میدان چٹیل بیابان 18 سے 20 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے، جہاں ہزاروں ایکڑ کے رقبے پر وہ خوبصورت تاریخی عمارات ہیں جنہیں قوم سمود نے سخت سرخ چٹانیں تراش کر بنایا تھا۔ دوسری جانب نرم میدانی علاقوں میں عالی شان مکانات کے کھنڈرات موجود ہیں۔ 1000 سال قبل مسیح کے ان فن پاروں کو دیکھ کر آج کے جدید ترقی یافتہ انسان اور ماہرین تعمیرات حیران رہ جاتے ہیں۔ سرخ پہاڑوں کے اندر اس شہر خاموشاں کی ہزاروں تاریخی عمارتوں کی موجودگی یہ بتاتی ہے کہ اس زمانے میں بھی اس شہر کی آبادی 4 یا 5 لاکھ سے کم نہ ہوگی، جس سے ان کی بدعمالیوں اور نافرمانیوں کے سبب ایک زوردار، تیز اور ہولناک آواز کے ذریعے آنن فان ہلاک کر دیا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور سمود کے ساتھ کیا کیا، جو وادی قرا میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے۔ سورہ الفجر آیت نمبر 9۔ 2008 میں اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے اسے سعودی عرب کا پہلا عالمی ورثہ قرار دیا۔ قوم سمود اپنے عالی شان محلات، سرسبز شاداب کھیت کھلیان، خوبصورت مرغزاروں اور نعمتوں کی فراوانی کے سبب غرور اور تکبر اور سرکشی کے نشے میں چور تھے، اور چونکہ تکبر اور کفر کا چولی دامن کا ساتھ ہے تو یہ بھی ابلیس کے پیروکار بن گئے۔ حالانکہ کچھ ہی عرصہ بعد قوم عاد پر قہر الہی کے مناظر ان کے سامنے تھے۔ یہ بھی اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے خداؤں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان کے معاشرے سے حق و انصاف ناپید ہو چکا تھا، بے حیائی، فحاشی آخری حدوں کو چھو رہی تھی، مقدس انسانی رشتوں کا احترام ختم ہو چکا تھا، رقص و سرود، عیش و عشرت، شراب و شباب ان کی زندگیوں کے لازمی جزو بن چکے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم ہی میں سے ایک خدا ترس اور بہت نیک انسان حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا۔ چنانچہ قرآن کریم میں سورہ اعراف آیت نمبر 73 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے،
اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ دیگر نبیوں کی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی۔ وہ دن رات انہیں سمجھاتے رہے کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تم کو پیدا کیا اور آباد کیا، تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 61۔ اس پر قوم ان کے خلاف ہوگی اور یوں گویا ہوئی، انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، اب وہ منقطع ہو گئی ہیں۔ کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوجتے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو اس میں ہمیں قوی شبہ ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 62۔ حضرت صالح علیہ السلام کی مسلسل واضح نصیحت اور اس کے نتیجے میں غریب لوگوں کا ایمان لانا قوم سمود کے سرداروں کے لیے تشویش کا باعث تھا۔ دراصل غرور و تکبر کی دلدل میں دھنسے یہ لوگ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی عام آدمی اس طرح محفلوں اور چوک چوراہوں پر کھڑا ہو کر ان کے آباء و اجداد کے خداؤں کی نفی کرے اور صرف ایک اندیکھے رب کی عبادت کی بات کرے۔ چنانچہ اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے سب سردار سر جوڑ کر بیٹھے اور پھر متفقہ طور پر ایک نتیجے پر پہنچنے کے بعد انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بلایا اور کہا اے صالح، اگر تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو ہم کو کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ جسے دیکھ کر ہم تم پر یقین کر لیں۔ انہوں نے اپنے مطالبے کی جو تفصیل بتائی، حضرت صالح علیہ السلام کی دعا پر اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اسے پورا فرما دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چٹان شق ہوئی اور اس میں سے ایک طویل القامت خوبصورت اونٹنی برآمد ہوئی، جس میں وہ سب خوبیاں تھیں جن کی قوم سمود نے فرمائش کی تھی۔ یہ محیر العقول مناظر دیکھ کر قوم سمود لاجواب ہو گئی۔ اس موقع پر قوم کے سرداروں میں سے ایک جندہ بن عمرو بن محلات بن لبید اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایمان لے آیا، لیکن اکثریت اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہی اور اسے جادو کا کمال ظاہر کرتی رہی۔ ناظرین محترم، مزید تفصیلات کے لیے ہماری آئندہ ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اس دلچسپ سلسلے سے لمحہ بہ لمحہ آگاہ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بھی اسی تسلسل سے آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے فیس بک، واٹس ایپ اور اپنے دیگر احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ والسلام۔